نبی علیہ السلام کی ہستی آج میں عشق مصطفیٰ ہی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. عشق مصطفیٰ کیا ہے وہ میں بیان کروں گا، لیکن اپنی بات مکمل کرنے کے بعد تو اس مناظرے کا رزلٹ یہ نکلا جب فتویٰ لگ چکا، جب انہی کی زبان سے، تو پھر بریلوی بغلاٹ کا شکار ہوئے. بغلاٹ کا شکار ہونے کے بعد یہ مناظرہ ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد میں پھر مسجد صبح میں آیا. مسجد صبح میں مجھے لانے والا کون تھا؟ وہ ابھی ہو، میں گلہ کرتا ہوں تم سے، کیوں غفلت کی چادر تان کر کے سوئے ہوئے ہو؟ کیوں غفلت کی چادر نہیں اتارتے ہو؟ اگر تم نے غفلت کی چادر کو نہ اتارا، اگر تم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا، خدا کی قسم یہ ٹانگیں کھلی کر کے کھڑے ہونے سے تم اہل حدیث نہیں ہو، امین کہنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا. آ جا افضل قادری کے دل کو کھول کر کے دیکھ، تجھے مسلک اہل حدیث کی قدر بتائے گا. اپنی چادر کو اتار. اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، 44 سال کے اندر کوئی اہل حدیث مجھے دعوت دینے نہیں آیا. مجرم کون ہے؟ کون ہے؟ سوچو غفلت کی چادر کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اپنے دماغ پر زور دو، آنکھیں کھولو. اگر میرے پاس 44 سال میں مجھے دعوت دینے کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے تم کہیں اور بھی نہیں گئے، تم کہیں اور بھی نہیں گئے. اور پھر علماء کرام ہمارے روایتی خطاب نہ کریں. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ روایتی خطاب نہ کرو. اللہ لیلہ کی کہانیاں علماء بریلوی بھی سناتے ہیں، ہم بھی سناتے رہے، علماء دیوبند بھی سناتے ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے، وقت کو ضائع نہ کرو، مین موقف کو اپناؤ. اور مین موقف کیا ہے میں بتاتا ہوں. مین موقف یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے. علماء بریلوی کو کچھ نہیں کہتے، سینے سے لگاتے ہیں. علماء دیوبند پر تنقید نہیں کرتے، سینے سے لگاتے ہیں. کیوں سینے سے لگاتے ہیں؟ موقف ہمارا یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت یہ 73 فرقے ہوں گے، 72 بنی اسرائیل کے ہوئے. علماء کرام بیٹھے ہیں. اور پھر ایک جنت میں جائے گا، ایک 72 جہنم میں جائیں گے. 72 میں حاجی بھی ہوں گے، 72 میں نمازی بھی ہوں گے، 72 میں پرہیزگار بھی ہوں گے، 72 میں متقی بھی ہوں گے، 72 میں راتوں کو جاگنے والے بھی ہوں گے. جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی بنیادی چیز عقیدہ توحید درست نہیں، بنیاد درست نہیں، عمارت اوپر کمزور ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قال اللہ تعالی، میرے اللہ نے کہا کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے، رتی برابر شرک کرتا ہے، بال برابر شرک کرتا ہے، میں اس کے تمام اعمال صالحہ ضائع کر دیتا ہوں. اس کے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے. میرے دوستو فکر کرو، فکر کرو. اور کیسی فکر کرو؟ میں جو ایک موقف دیتا ہوں کہ علماء بریلوی کی کتابیں اپنی جگہ، علماء اہل حدیث کی کتابیں اپنی جگہ، ایک ایک کتاب ہم پیش نہیں کرتے. ہم موٹی بات کرتے ہیں، ہم تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں، فائنل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری بات غلط ہو، اگر جو سودا میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرا موقف غلط ہو، 1 کروڑ روپے انعام دوں گا. 1 کروڑ روپیہ میری بات کو مسلک کے مطابق، اسلام کے مطابق، ہر عقیدے کے مطابق جھٹلا کے کوئی دکھائے. علماء بریلوی جھٹلا کے دکھائیں، علماء دیوبند جھٹلا کے دکھائیں. میں وہ بات کرتا ہوں، وہ بات ہے کیا؟ میں کہتا ہوں تمہاری کتابیں سچی یا جھوٹی، دیوبند کی کتابیں سچی یا جھوٹی، ان ساری کی ساریوں کو ایک طرف رکھ دو. جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے وہ ہے قرآن، وہ ہے حدیث. پوری امت مسلمہ کو جس کے ساتھ اتفاق ہے سینے سے لگاؤ اور تمام مخلوق کو جہنم سے بچا لو. نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، حق اہل حدیث، اہل حدیث کے 2 اصول، اہل حدیث کے 2 اصول، اہل حدیث کے 2 اصول. عبد القادری صاحب، یہ بات غلط تو نہیں، کسی کو غلط تو نہیں کہتے. دودھ کے 2 پیالے ہیں، شک ایک میں چھیٹ پڑی ہے، ایک میں چھیٹ پڑی، ایک میں نہیں پڑی. پڑی ہے یا نہیں شک ہے، پڑی ہے یا نہیں شک ہے. کتابیں جھوٹی ہیں یا نہیں شک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کلیئر کٹ. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب نہیں کہتا، بریلوی تھا تو کہہ دیتا تھا، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی، مجھے پتا تھا میں غلطی پر ہوں. اب نہیں کہتا اس لیے
کہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے تو کسی کے جھوٹے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، وہ تیرے سچے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، گناہگار تو بھی ٹھہرے گا، وہ بھی ٹھہرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میں شک ہے، ہمیں شک ہے، اور پھر تیرا کچھ جاتا بھی نہیں، کچھ جاتا بھی نہیں، تو اپنی کتابوں کو لے کر کے آ، بنڈل بنا کر کے لا، بنڈل بنا کے لا۔ دیوبند علماء اپنی کتابیں لے کر کے آئیں، اکٹھی کر کے لائیں، اور ہمارے ساتھ اختلاف اس بات پہ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے مسلک کی تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے لے جاتا ہوں، پہلے تو میرے مسلک کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہے میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ مجھے ایک دوست ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ قادری صاحب میں نے سنا ہے کہ تم اہل حدیث ہونے کے بعد دیوبندی ہو گئے تھے۔ میں نے کیا سنا ہے؟ تم دیوبندی ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میری بات کو سنو، اور دوستوں میری بات کو سنو، میں نے امریکہ کے اندر ایک لڑکی کی ایک بات کو سنا، وہ مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد وہ بورخا پہن کر کے دفتر میں آ گئی، چونکہ تھی تو دفتر میں کام کرنے والی، دفتر میں آ گئی۔ عیسائیوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، تو بورخا پہن کے آئی ہے، یہ کیا وجہ، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ مسلمان ہو گئی ہو تو مسلمان تو پہلے بھی تھی، وہ تو پینٹ شرٹ میں آتی تھی، مسلمان تو لڑکیاں پہلے بھی یہاں پہ کام کرتی ہیں، پینٹ شرٹ میں آتی ہیں، تم نے یہ نیا کام کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام قبول کیا محمد عربی کا نمونہ ازواج مطہرات۔ اور پھر میں نے اس کے کان میں یہ بات کی، میں نے کہا میری بات کو سن لو، میں نے سچائی کو قبول کیا ہے اور صحیح معنوں میں محمد عربی کے دین کو قبول کیا ہے، صحابہ کرام کے دین کو قبول کیا ہے، مجھے کسی کی طرف سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر درد دل کے ساتھ رات دن ایک کیے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، ایک جگہ عصر خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ مغرب خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ عشاء خطاب کرتا ہوں، اور درد یہ دیتا ہوں وہ ابھیو مجھے دعوت نہیں دی، مجرم کون تھا اگر میں چلا جاتا، اس اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، لیکن نکلو گھروں سے، نکلو، بسترے اٹھا کر کے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تیری 24 گھنٹے کی زندگی تبلیغ کی زندگی ہے، تو اپنے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، روزانہ کام کرنے جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے، اور یار یہ بھی کر لیا کرنا، میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں، ایک روح ایک جسم ہے، جسم کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، اس کو اچھا کھانا چاہیے، اس کو اچھا پہننا چاہیے، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں چاہیے، اس کو اچھی خوراک چاہیے، اس کو بڑی نماز و نماز چاہیے، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، روح کا تجھے خیال نہیں ہے، یہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے انجیکشن کراتا ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے، میڈیسن کھاتا ہے، پھر خوف زدہ رہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، مر نہ جاؤں، تجھے بڑا فکر ہے اس جسم کا، روح کا کوئی فکر نہیں، تیری روح بیمار پڑی ہے، تیری روح بیمار پڑی ہے، کیوں کہ تم نے اس کا علاج نہیں کیا، اس کے لیے استغفار نہیں کیا، استغفار کر اس کے لیے، اس کے گناہ جڑیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تیری خسارے میں جا رہی ہے، دنیا کی زندگی تو بنا رہا ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تم میری عبادت کرو گے، تم نے وہ ٹھیکہ خود لے لیا جو اللہ نے تجھے کہا تھا، اور تم نے وہ کام چھوڑ دیا جو تجھے اللہ نے کہا تھا۔ اور میرے بھائی اور مسلمانوں یاد رکھو، اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارا مشن انکمپلیٹ ہے، جب تک تم اس مشن کے لیے ایک ایک بندے کو رایاب کی دعوت دینے کے لیے جا کر کے اپنے دانت نہیں توڑواتے، جا کر کے ڈنڈے نہیں کھاتے، جا کر کے ان کی منت نہیں کرتے، ان کے پاؤں نہیں پکڑتے، خدا کی قسم تم ایسا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجرم ہو جاؤ گے۔ یہ درد سے کہتا ہوں، اور میں جو بات کی میں معذرت چاہتا ہوں علماء سے، روایتی قصے کہانیاں چھوڑ دیں، ہم نے بھی بڑی پڑھی ہیں، آج کل کے ہمارا ایک دوست ثبوت پیش کرتا تھا، یہ ثبوت ہیں، کرنے چاہیے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے،
لیکن زیادہ زور کس بات کے اوپر دیا جائے کہ دعوت کا کام شروع کرو. دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے گھر سے رزق کے لیے نکلتا ہے، چلا جا روح کو ڈاکٹر کے پاس لے جا. اس لیے مجھے فکر نہیں تھی، مجھے پتا تھا میں غلطی پر ہوں، اب نہیں کہتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے، تو کسی کے جھوٹے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، وہ تیرے سچے مسلک کے اوپر تنقید کرے گا، گناہگار تو بھی ٹھہرے گا، وہ بھی ٹھہرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میں شک ہے، ہمیں شک ہے، اور پھر تیرا کچھ جاتا بھی نہیں. تو اپنی کتابوں کو لے کر کے آ، بنڈل بنا کر کے لا. دیوبند علماء اپنی کتابیں لے کر کے آئیں، اکٹھی کر کے لائیں، اور ہمارے ساتھ اختلاف اس بات پہ نہیں کر سکتے. میں اپنے مسلک کی تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے لے جاتا ہوں. پہلے تو میرے مسلک کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہے میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے. مجھے ایک دوست ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ قادری صاحب میں نے سنا ہے کہ تم اہل حدیث ہونے کے بعد دیوبندی ہو گئے تھے. میں نے کیا سنا ہے؟ تم دیوبندی ہو گئے تھے. میں نے کہا میری بات کو سنو، اور دوستوں میری بات کو سنو. میں نے امریکہ کے اندر ایک لڑکی کی ایک بات کو سنا، وہ مسلمان ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد وہ بورخا پہن کر کے دفتر میں آ گئی، چونکہ تھی تو دفتر میں کام کرنے والی، دفتر میں آ گئی. عیسائیوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، تو بورخا پہن کے آئی ہے، یہ کیا وجہ، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں. مسلمان ہو گئی ہو تو مسلمان تو پہلے بھی تھی، وہ تو پینٹ شرٹ میں آتی تھی. مسلمان تو لڑکیاں پہلے بھی یہاں پہ کام کرتی ہیں، پینٹ شرٹ میں آتی ہیں، تم نے یہ نیا کام کر لیا. اس نے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام قبول کیا محمد عربی کا نمونہ ازواج مطہرات. اور پھر میں نے اس کے کان میں یہ بات کی، میں نے کہا میری بات کو سن لو، میں نے سچائی کو قبول کیا ہے اور صحیح معنوں میں محمد عربی کے دین کو قبول کیا ہے، صحابہ اکرام کے دین کو قبول کیا ہے. مجھے کسی کی طرف سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر درد دل کے ساتھ رات دن ایک کی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے. ایک جگہ اثر خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ مغرب خطاب کرتا ہوں، ایک جگہ عشاء خطاب کرتا ہوں، اور درد یہ دیتا ہوں وہ ابھیو مجھے دعوت نہیں دی، مجرم کون تھا اگر میں چلا جاتا. اس اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، لیکن نکلو گھروں سے، نکلو بسترے اٹھا کر کے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، 15 دن کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تیری 24 گھنٹے کی زندگی تبلیغ کی زندگی ہے. تو اپنے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، روزانہ کام کرنے جاتا ہے، کام کر کے آتا ہے. اور یار یہ بھی کر لیا کرنا، میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں، ایک روح ایک جسم ہے، جسم کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے. اس کو اچھا کھانا چاہیے، اس کو اچھا پہننا چاہیے، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں چاہیے، اس کو اچھی خوراک چاہیے. نہیں کرتے ہم، موٹی بات کرتے ہیں، ہم تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں، فائنل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری بات غلط ہو، اگر جو سودا میں کرنا چاہتا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرا موقف غلط ہو، 1 کروڑ روپے انعام دوں گا. 1 کروڑ روپیہ میری بات کو مسلک کے مطابق، اسلام کے مطابق، ہر عقیدے کے مطابق جھٹلا کے کوئی دکھائے. علماء بریلوی جھٹلا کے دکھائیں، علماء دیوبند جھٹلا کے دکھائیں. میں وہ بات کرتا ہوں، وہ بات ہے کیا؟ میں کہتا ہوں تمہاری کتابیں سچی یا جھوٹی، دیوبند کی کتابیں سچی یا جھوٹی، ان ساری کی ساریوں کو ایک طرف رکھ دو. جس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے وہ ہے قرآن، وہ ہے حدیث. پوری امت مسلمہ کو جس کے ساتھ اتفاق ہے سینے سے لگاؤ اور تمام مخلوق کو جہنم سے بچا لو. نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، حق اہل حدیث، اہل حدیث کے 2 اصول، اہل حدیث کے 2 اصول، اہل حدیث کے 2 اصول. عبد القادری صاحب، یہ بات غلط تو نہیں، کسی کو غلط تو نہیں کہتے. دودھ کے 2 پیالے ہیں، شک ایک میں چھیٹ پڑی ہے، ایک میں چھیٹ پڑی، ایک میں نہیں پڑی. پڑی ہے یا نہیں شک ہے، پڑی ہے یا نہیں شک ہے. کتابیں جھوٹی ہیں یا نہیں شک ہے.
ہم یہ نہیں کہتے کلیئر کٹ. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب نہیں کہتا. بریلوی تھا تو کہہ دیتا تھا. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ روایتی خطاب نہ کرو. اللہ کی کہانیاں علماء بریلوی بھی سناتے ہیں, ہم بھی سناتے رہے, علماء دیوبند بھی سناتے ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے, وقت کو ضائع نہ کرو, مین موقف کو اپناؤ. اور مین موقف کیا ہے میں بتاتا ہوں. مین موقف یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتے. علماء بریلوی کو کچھ نہیں کہتے, سینے سے لگاتے ہیں. علماء دیوبند پر تنقید نہیں کرتے, سینے سے لگاتے ہیں. کیوں سینے سے لگاتے ہیں؟ موقف ہمارا یہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 بنی اسرائیل کے ہوئے. علماء کرام بیٹھے ہیں. اور پھر ایک جنت میں جائے گا, ایک 72 جہنم میں جائیں گے. 72 میں حاجی بھی ہوں گے, 72 میں نمازی بھی ہوں گے, 72 میں پرہیزگار بھی ہوں گے, 72 میں متقی بھی ہوں گے, 72 میں راتوں کو جاگنے والے بھی ہوں گے. جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی بنیادی چیز عقیدہ توحید درست نہیں, بنیاد درست نہیں, عمارت اوپر کمزور ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بلکہ قال اللہ تعالی, میرے اللہ نے کہا کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے, رتی برابر شرک کرتا ہے, بال برابر شرک کرتا ہے, میں اس کے تمام اعمال صالحہ ضائع کر دیتا ہوں. اس کے اعمال صالحہ ضائع ہو گئے. میرے دوستو فکر کرو, فکر کرو, اور کیسی فکر کرو. میں جو ایک موقف دیتا ہوں کہ علماء بریلوی کی کتابیں اپنی جگہ, علماء اہل حدیث کی کتابیں اپنی جگہ, ایک ایک کتاب ہم پیش. نبی علیہ السلام کی ہستی آج میں عشق مصطفیٰ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. عشق مصطفیٰ کیا ہے وہ میں بیان کروں گا, لیکن اپنی بات مکمل کرنے کے بعد. تو اس مناظرے کا رزلٹ یہ نکلا, جب فتویٰ لگ چکا, جب انہی کی زبان سے, تو پھر بریلوی بغلاٹ کا شکار ہوئے. بغلاٹ کا شکار ہونے کے بعد یہ مناظرہ ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد میں پھر مسجد صبح میں آیا. مسجد صبح میں مجھے لانے والا کون تھا؟ وہ ابھیو, میں گلہ کرتا ہوں تم سے, کیوں غفلت کی چادر تان کر کے سوئے ہوئے ہو؟ کیوں غفلت کی چادر نہیں اتارتے ہو؟ اگر تم نے غفلت کی چادر کو نہ اتارا, اگر تم نے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا, خدا کی قسم یہ ٹانگیں کھلی کر کے کھڑے ہونے سے تم اہل حدیث نہیں ہو, امین کہنے سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا. آ جا افضل قادری کے دل کو کھول کر کے دیکھ, تجھے مسلک اہل حدیث کی قدر بتائے گا. اپنی چادر کو اتار. اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں, 44 سال کے اندر کوئی اہل حدیث مجھے دعوت دینے نہیں آیا. مجرم کون ہے؟ کون ہے؟ سوچو, غفلت کی چادر کیوں اڑی ہوئی ہے؟ اپنے دماغ پر زور دو, آنکھیں کھولو. اگر میرے پاس 44 سال میں مجھے دعوت دینے کوئی نہیں آیا, اس کا مطلب ہے تم کہیں اور بھی نہیں گئے, تم کہیں اور بھی نہیں گئے. اور پھر علماء کرام ہمارے روایتی خطاب نہ کریں.